ہم کیا لینے آئے ہیں یہاں فرش ادا کے حوالے سے، اور عزادار کی عظمت بتائی تھی کہ عزادار کسے کہتے ہیں۔ عزادار صرف ماتم کرنے والے کو نہیں کہتے، اس ساری میں نے فضیلت اور عظمت بتا کی، لیکن ہم صرف عزادار نہیں ہیں بلکہ دعائے زہرا بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ لفظوں کی قدر کیجیے گا کہ لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ ہم صرف عزادار نہیں ہیں، دعائے ہم لوگ دعائے زہرا اس سے بولتے رہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا ترجمہ کروں صرف 2-3 لفظوں کے درمیان 2-3 منٹ میں، کہ یہ مجمع جو یہاں آپ نے دیکھیے، بچے جوان سے ہی ہر علم جو ہے، ہر عالم جو ہے خطاب کرتا ہے، بزرگوں سے خطاب نہیں ہوتا۔ اور سب سے زیادہ کربلا میں جو ہے مولا حسین بچوں کو اور جوانوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ لائق کے سلام ہیں مولانا شاداب صاحب سلامہ اور صادق صاحب، اور جتنے بھی یہاں انہوں نے جو ہے، جو میری ایک دل کی دھڑکن اور دل کی آواز تھی کہ یقیناً وہ آپ لوگوں نے، ان لوگوں نے جو ہے پوری کر دی، اور لائق تحسین ہے، لائق سلام ہے۔ جو بھی اس انجمن میں جو مقصد حسین مجھے نام بتایا گیا ہے، یقیناً صرف نام کے ہم مقصد حسین نہ رکھیں بلکہ کام کے مقصد حسین رہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً مولا سلامت رکھیں، مولا حفاظت کرے، کیونکہ فرش اعضا سے اچھی دعا کی قبولیت کہیں نہیں ہو سکتی۔ یہاں اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو پھر کسی دربار میں قبول نہیں ہوگی، لیکن یہاں آنے کا بیٹھنا، فرش اعضا پہ آنے کے بعد ہمیں اپنے اندر ذرا تبدیل لانا چاہیے اور بیٹھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ صرف نہیں آئے، یہ بچوں کی مجلس، دیکھیں مجلس ہوتی ہے، جی جی، مجلس نہ بچوں کی ہے نہ بڑوں کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ مجلس ہے، چونکہ صرف فرش والے نہیں آئے، عرش والے بھی آئے ہیں، اور جب یہ یقین ہے، لہذا ہمیں دیوار کا سہارا چھوڑ کے، میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، تھوڑا سا اگر یہاں جو بیچ کا خلا ہے میرے نوجوان اور خصوصاً آپ لوگ جو ہے چھوڑ کے تھوڑا یہاں جائے تو سب سے اور اچھا لگے گا، کیونکہ یہاں صرف آپ نہیں آئے، میں پھر لفظوں کی ایک سوال ارشاد فرمائے بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ زندہ باد، سلامت رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اور خوش ہو رہیے، آپ کی ہمیشہ دعائیں پوری ہوں، کیونکہ اس طریقے سے وہاں بیٹھا جاتا ہے جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہاں صرف جسم کو غذا نہیں ملتی، روح کو بھی غذا ملتی ہے۔ سلامت رہیے، روح کو بھی غذا ملتی ہے۔ بھائی میں آپ بہت توجہ چاہتا ہوں، صرف روح کو، جسم کو نہیں، روح کو بھی غذا ملتی ہے۔ روح کی، جسم کی غذا کیا ہے؟ تبرک حسین، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ علم حسین، معرفت اہل بیت، یہ ہے روح کی غذا۔ لہذا جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم اگر بیمار ہو جائے تو تبرک حسین سے شفا ملتی ہے، روح بیمار ہو جائے تو ذکر حسین سے شفا ملتی ہے۔ بس آپ خیال رکھیں اور ہمیشہ خیال رکھیں، ضرور خیال رکھیں، بچوں کو آنا چاہیے۔ کربلا میں جناب سکینہ بھی تھی، شہزادے علی اصغر بھی تھی، مگر یہ سارا ہنر ہم کس سے لے کے آئے ہیں؟ اس سے کہ جسے نازش کردار حیدر، نازش کردار حیدر اس کا ہر کردار ہے، واہ واہ واہ، نازش کردار حیدر اس کا ہر ذرا بولیں گے تو آپ یقیناً یہ ذکر ہے، خاموشی سے نہیں سننا۔ نازش کردار حیدر اس کا ہر کردار ہے۔ مجھے مجبور ہے، میں آج سوچ کے آتا ہے شعر نہیں پڑھوں گا، میرا عنوان ہے، ٹاپک ہے عقیدہ امامت اور مقصد حسین، فرش اعضا، توجہ چاہتا ہوں۔ مگر آپ لوگ اگر یقیناً میری سننے کا شوق اور جلوہ رکھتے ہیں تو یقیناً اس مقصد سے آئے ہیں، کیونکہ آپ
یہ انجمن ہے مقصد حسین، اس کا نام بھی ہونا چاہیے، کام بھی ہونا چاہیے۔ صلوات ایسی نہیں، صلوات ایسی ہونی چاہیے جو جبریل کے بعد سلامت رہے۔ اس لیے کہ آدھے ہاتھ میں لفظوں میں، اور یہ میں صرف واقعی گرم جڑا ہے یہ، لیکن اگر درگاہ علیہ میں یقین چک رہا تو میں لفظوں کو بہت پہنچا کرتا ہوں بگڑا حسین ڈگری صاحب ساری چیزیں جو ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے ہاتھ باندھ کے علی نے رسول نے نعرہ نہیں لگایا تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول نے غدیر میں ہاتھ باندھ کے نہیں کہا تھا من کن تو مولا، ہاتھ کھول کے کہا تھا من کن تو مولا۔ اور جس کے ہاتھ یہاں نہیں کھل سکتے مسجد میں کیسے کھل سکتے ہیں؟ صلوات ارشاد فرمائے گا محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم صلوات پڑھنے سے گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر مقام پہ آپ جا کے بیٹھو، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، حسینیوں، عزاداروں، دعائے زہرا لفظوں کی قدر کیجئے، ہر مقام پہ، ہر جگہ، ہر زمان میں آپ جا کے بیٹھے، گھر میں، مکان میں، دکان میں، چوراہے پہ، کسی بھی دروازے پر، وہاں گناہ ہونے کا تصور ہے، تصور ہے، مگر کسی رہبر، کسی اوتار میں اور کسی بھی امام نے، کسی بھی رہبر نے گارنٹی نہیں لی کہ تم سے گناہ میں تمہارے بخش دوں گا، مگر مولا حسین نے کہا ذرا فرش حسین پہ آ جاؤ، تم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد نہ برا سوچ سکتے ہو، نہ برا کر سکتے ہو۔ میں آپ کا ترجمہ کر دوں، آپ ہیں دعائے زہرا، صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد۔ ہاتھ بلند ہو، علی کا نعرہ لگے دونوں ہاتھوں سے، اس لیے کہ مولا یہ اپنی ماں کی پاکیزگی کی طہارت کا اعلان ہے، یہ باقی نہ یہاں کوئی ملنگیت ہے، اس لیے کہ ملنگیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، علی کے دروازے پہ دیوانے نہیں آتے، دانا آتے ہیں، یہاں غلط کہتے ہیں وہ، بہرحال وہ میرا موضوع ہے، لیکن ہمیں دعائے زہرا، اور دو ہی چیزیں ایسی ہیں، ایک دعا علی نے مانگی، ایک دعا علی نے مانگی، ایک دعا زہرا نے مانگی۔ ہم کون ہیں دعائے زہرا؟ اب حضرت عباس کون ہے دعائے علی؟ تو دنیا میں کوششیں کی مٹانے کی دونوں کو، سماج میں، دنیا میں کوششیں کی مٹانے کی، مگر آج تک نہ دعائے زہرا مل سکی، نہ دعائے علی مل سکی۔ بھائی ساری دنیا ہر چیز کو موت ہے، مگر دو چیزوں کو موت نہیں ہے، ایک اولاد رسول کو اور ایک دعائے زہرا کو۔ دعائے زہرا کل بھی زندہ تھی، اولاد علی آج بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بس تو اللہ سے یاد ہے، ہمیں دعائے زہرا، دعائے زہرا یاد رکھنا، ہم تو صرف عزادار نہیں ہیں، دعائے زہرا بھی ہے، اور دعائے زہرا کبھی مٹ نہیں سکتی، زمانہ کوشش میں ہے کہ مٹانے کی، مگر ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ میں آپ کو یاد دلا دوں، ابھی 4-5 سال کی بات ہے، عرب جو سعودیہ کا جو بادشاہ ہے، اس نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے پر فائبر سیٹ لگا دی تھی، جو فائبر سیٹ ہوتی ہے یعنی روکنے کے لیے، تاکہ کوئی عذرار نہ آ سکے، کوئی دعا زہرا یہاں تک نہ پہنچ سکے، مگر جیسے ہی اس نے فائبر سیٹ لگائی اور لگانے کے بعد فوراً 1 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی پہنچی اس کے موبائل پر، کہا ہلو
کہا سنو یہ تم نے ہٹایا ہے لگایا ہے فائبر سے یہ جمعے سے یعنی شام ہونے سے پہلے پہلے ایسے ہٹا دو ورنہ ہم کل جمعے کی نماز کعبے میں پڑھیں گے جمعے کی نماز کعبے میں پڑھیں گے اور میں بول رہا ہوں حسن نصر اللہ تمہیں توجہ نہیں بچو جب غلام کا اتنا ڈر ہے تو ایمان کا کیا جملہ ہے ہو گئے بھائی غلام کا اتنا ڈر ہے تو امام کا کتنا ڈر ہوگا وہاں بھی ماتم کریں گے کعبے میں کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ قرآن جہاں کعبہ ہے اسے قرآن نے مکہ نہیں کہا پکا کہا ہے پکا ہے مصدر اس میں ظرف تھوڑی سی علمی گفتگو ہو جائے اس میں ظرف سے وہ جگہ جہاں رویا جاتا ہے میں کیا جا رہا ہوں جہاں رویا جاتا ہے اسے کہتے ہیں بکا یعنی بکا نکلا ہے قرآن میں آیت موجود ہے قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولا بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا پہلا گھر ہے وہ جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے ناس کے لیے لوگوں کے لیے وہ ہے بکہ مگر قرآن نے اسے مکہ نہیں کہا پوری دنیا مکہ کہتی ہے مکہ ہے نکلا سیٹی سے مکہ کے معنی اور ہے مکہ کہتے ہیں سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا یہ موضوع میرا دوسرا ہے میں آپ کو صرف ایک لے جانا چاہتا ہوں ہم لوگ دعا جا رہا بس یہ یاد رکھیے گا آپ ازام گرامی تو وہاں مکہ نکلا مکہ سے مکہ کے معنی مصدر یعنی سیٹیاں بجانا وہ جگہ جہاں تالیاں بجائی جاتی تھی جہاں پر ہے نا جو ہے میں ممبر کے احکام کی وجہ سے نہیں بتا سکتا آپ کو وہ کام ہوتے تھے اس وقت جہاں علی پیدا ہوئے کعبے میں لیکن قرآن نے اسے مکہ نہیں کہا بکہ کہا بکہ نکلا ہے بکا سے بکا کے معنی کیا ہے رونا رونا کہا جاتا ہے میرے دوستوں توجہ کے جاتا ہوں رونا کہا جاتا ہے ارے ابھی مجلس کے بعد مسائل میں کہاں روئیں گے آپ عزا خانے میں عزا خانہ مسلمانوں کو پیغام دیا قرآن نے کعبہ بھی عزادار ہے ہم بھی عزادار ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کہیں گے دلیل چاہیے آئیے دیکھیں امام کتنے ہیں بھائی آگے اصل موضوع ہے امام 12 ہے پہلا کہاں سے آیا ارے بولیے بھائی بولیے کعبے سے آیا آخری کہاں سے آئے گا کعبے سے تو جو آخری آیا ہے وہ عزادار ہے کہ نہیں عزادار ہے جب وہ عزادار ہے تو ہم بھی عزادار ہیں صحابت میں محمد محمد بس بات تمام ہو گئی بہت توجہ چاہتا ہوں بھیا میرا بیٹا میرے بچوں ذرا بہت دھیان سے یہاں سے مجلس کا آغاز ہو جائے گا اگر آپ کی توجہات رہی آپ اپنا احترام باقی رکھیے ہم ہیں دعائے زہرا مولانا سلام صادق نے تبرک کے اوپر کل بھی اور اکثر علماء لوگ ذاکر خطبہ آزاد پڑھتے رہتے ہیں مگر آپ جانیے کہ تبرک حسین کی عظمت کیا ہے یہ صرف تبرک نہیں ہے سبحان اللہ میں مثال مثلا یہاں سے جوگی پورا آیا ہے جوگی پورے سے یہاں آیا میرا یہاں آنے کے بعد میں بلی پورا جو ہے دیکھا میں نے بائی پاس میں جو ہے بہت لمبی قطار لگی ہوئی ہے اتنے لمبی قطار لگی ہوئی ہے میرے ساتھ ایک دوست مولانا تھے میں نے چلو ہم بھی لائن میں لگتے ہیں کیوں میں نے کہا روٹیاں تقسیم ہو رہی ہے وہاں روٹیاں تقسیم ہو رہی ہے تو دوست نے میرے کہا مولانا ہمارا ابھی اتنا فاقہ ہماری جو ہے بھوک جو ہے وہ اتنا فاقہ نہیں گزرا کہ ہم لائن میں لگے اب وہاں سے چلنے کے بعد اب یہاں آئے یہاں بھی اس سے زیادہ لمبی قطار لگی ہوئی ہے
اتنے لمبی قطار لگی ہوئی. میں نے کہا حضور یہاں تو لگ جائیں. کہا یہاں لگیں گے. میں نے کہا وہاں نہیں لگے, یہاں کیوں لگے؟ کہا یہاں ابھی مجلس ہوئی ہے. وہاں مجلس ہوئی ہے. میں نے کہا وہاں کیوں نہیں؟ کہا وہاں ایک سیٹھ آئے ہوئے تھے, وہ روٹیاں تقسیم کر رہے تھے. وہاں سیٹھ صاحب روٹیاں تقسیم کر رہے تھے. میں نے کہا یہاں؟ کہا یہاں مجلس حسین مجلس ہوئی ہے اور یہاں تبرک تقسیم ہو رہا ہے. یہاں تبرک حسین تقسیم ہو رہا ہے. میں نے کہا مولانا وہاں لائن میں نہیں لگے, یہاں لائن میں لگ گئے. توجہ چاہو. کہا مولانا بڑا فرق ہے, وہ سیٹھ کی روٹی تھی, یہ در اہل بیت کی روٹی ہے. اس کا احترام کیونکہ وہ سیٹھ کی روٹی ہے. ہاں بٹا ضرور, توجہ چاہتا ہوں, باتیں ضرور ہے. ہاں میں نے سوچا ذرا اس کو تو دیکھیں جو یہاں تبرک بانٹ رہا ہے, روٹی بانٹ رہا ہے. ذرا اس کو تو دیکھیں. اس کے قریب جو گئے, اس کے قریب جو گئے تو جا کر دیکھا چچا محمد ظہور صاحب بانٹ رہے ہیں, یا محمد اسماعیل صاحب بانٹ رہے ہیں, یا عباس صاحب بانٹ رہے ہیں. میں نے کہا عباس, چچا عباس صاحب آپ اتنے امیر کب سے ہو گئے؟ صادق صاحب جملہ اتنے امیر کب سے ہو گئے, اتنے امیر کب سے ہو گئے کہ جو ہر قوم تمہارے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے, ہر قوم, ہر بچہ بھی, بوڑھا بھی, جوان بھی, مولانا بھی, علامہ بھی, عالم بھی, جاہل بھی, ہر قوم جو ہے, ہر انسان آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. کہ مولانا سنو, جب سے میرے ہاتھ دامن حسین, تبرک حسین کی گٹھلی میرے ہاتھ لگی ہے, میں اتنا بڑا امیر ہو گیا, اتنا بڑا مالدار ہو گیا. آپ نے توجہ ہی نہیں کی. جب تبرک حسین کا یہ حال ہے کہ ساری قوم ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے, اگر دامن حسین ہاتھ میں آ جائے آپ لوگ دعائیں زہرا ہے. کائنات کا پروردگار, دیکھیں اس دنیا میں, بس میں نے تمام کر لی بھائی صاحب, لیکن ایک پیغام پہنچا ہوا. عقیدہ امامت ہمارا ایمان ہے, ہماری جان ہے. جمال صاحب بہت توجہ جی, ہماری جان ہے, ہمارا ایمان. دیکھیں کائنات میں بہت سارے دین ہیں, بہت سارے مذاہب ہیں, بہت ساری تحریکیں, بہت سارے مذاہب, بہت سارے دھرم ہیں, مگر پوری دنیا میں, پورے دھرم میں, پورے دین میں, پورے مذاہبوں میں جو ہمارے مذہب کو بلندی حاصل ہے وہ کسی کو نہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں گے سامنے والا پوچھے گا آپ کے پاس دلیل کیا ہے, میری قوم کے بچے سے پوچھے گا, میری قوم کے بچے سے پوچھے دلیل کیا ہے. ہماری قوم کا بچہ اٹھے گا, اٹھنے کے بعد کہے گا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے عدالت. آپ جا کے سنیے, جا کے اللہ کی قسم ہاتھ باندھ کے جا کے سنیے گا, ہمارے مذہب کی بنیاد ہے عدالت. عدالت, کسی مذہب میں عدالت نہیں. اگر عرفان ایسے نہیں سمجھا سکا تو پھر میں نے علی کے آستانے میں کوئی بھیک حاصل نہیں کی. یہ بتائیے دین کے اصول کتنے ہیں؟ 5. پہلا کیا ہے؟ توحید. دوسرے عدل. تیسرے چوتھے پانچویں. اس زمانے میں تم میں یہی فرق ہے کہ ہمارے یہاں 5 ہے. پہلے توحید, ہم نے پہلے اللہ کو مانا, توحید کو مانا, توحید کے بعد عدل کو, عدل کے بعد نبوت کو, نبوت کے بعد امامت کو, امامت کے بعد قیامت کو. مگر زمانے نے 5 کو نہیں مانا, 3 کو مانا. میں کیا پہلے مانا توحید کو, توحید کے بعد نبوت کو, نبوت کے بعد قیامت کو, قیامت کو, قیامت کو, قیامت کو. کتنی چیز مانی؟ پہلے توحید, نبوت, قیامت. ہمارے یہاں کیا ہے؟ توحید, توحید کے بعد عدل. سن 2012 میں 21 دسمبر سن 2012 کو ایک نیوز چھپی تھی کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, زمین کا تختہ پلٹ جائے گا, آسمان کا شامیانہ ہل جائے گا.
دنیا اپنی جگہ نہیں رہے گی، قیامت آنے والی ہے، روئے زمین پہ ساری دنیا مسلح بچھا کر کبھی قبرستان میں، کبھی جمعہ مسجد میں، کبھی ہر مسجد میں، کبھی کہیں دعائیں مانگ رہی تھی، بس روئے زمین پر ایک قوم خاموش تھی۔ بھائی ہاتھ باندھے نہ سنیے گا، ایک قوم خاموش تھی، ایک قوم خاموش تھی، ہر دنیا یعنی 72 دعائیں مانگ رہے تھے، ایک فرقہ 73 جو عدل ہے جس کے پاس وہ دعا نہیں مانگ رہا تھا، وہ کبھی عزا خانہ سجا رہا تھا، کبھی علم سجا رہا تھا، کبھی تشریفہ بچھا رہا تھا۔ سامنے والے نے پوچھا کہ تم پریشان نہیں ہو، تم مستر نہیں ہو، تم بے چین نہیں ہو؟ ہماری قوم کا 5 سال کا بچہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا ہم تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہے، کہ کیوں؟ کہ پہلے قیامت نہیں آئے گی، امامت آئے گی۔ کیا بات ہے مولانا، واہ 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 واہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، مولا سلام۔ میں جہاں کا صلوات ارشاد فرمائے گا محمد پہلے بھائی اتنے سستے نہیں ہیں جتنے سستی صلوات پڑھ رہے ہیں آپ۔ پہلے قیامت نہیں آئے گی، ہم نے اپنے بچوں کو پہلے بتایا توحید کے بعد مانو عدل کو، عدل کے بعد نبوت کے بعد امامت کے بعد قیامت۔ توجہ چاہتا ہوں ساری جگہ بے چین بچے، بس دیکھیے ہمارے مذہب کی بنیاد ہے عدالت، اور جہاں عدالت نہ ہو وہاں ظلم ہے۔ جہاں عدالت نہ ہو وہاں ظلم ہے، اور جب ظلم کی بات آتی ہے تو قرآن مجید ہم سے ایک بہت بڑے کردار کی بات کرتا ہے، بہت بڑے کریکٹر کی بات کرتا ہے۔ کیا بات کرتا ہے؟ قرآن مجید کا پہلا پارہ دوسرا سورہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اے میرے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، چند کلمات کے ذریعے سے، چند کلمات۔ بھیا کلمہ پہ غور کر لیجیے گا، کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ پہلے سنیے بھائی، میں پھر جملے کہنے کا عادی ہو جاتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں اللہ نے باہر سے بلا کے 50,000 روپے خرچ کر کے کرنا اور بات ہے، اور قرآن کے کلیجے سے محنت کر کے آپ تک پہنچانا اور بات ہے۔ کبھی کبھی اپنی بستی کی دنیا میں بھی دیکھیے اور پہچانیے کہ اس بستی کا عرفان کیا ہے۔ اشارہ پڑھے پر محمد والا بہت توجہ۔ یہ میرے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کا امتحان چند کلمات کے ذریعے لیا تو وہ مکمل طور سے کامیاب ہو گئی، 100% سکسیس ہو گئی، 1% بھی ان کے نمبر کم نہیں آئے، 100 میں سے 100 نمبر لے کر جب ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں ذکر کو جامع الفاظ پر نہ کر دیتا، اللہ سے پوچھیں گے تو قرآن کیا تھا؟ آدم کا رب ہے تو محمد مصطفیٰ آدم کا نبی، اگر خدا نوح کا رب تو محمد مصطفیٰ نوح کا نبی،